شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں پارے میں سورہ النساء کی 113 نمبر آیت کریمہ میں ایک حصہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس آیت کے آخر پہ کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا، آپ کو سکھایا اور کیا چیز جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض حضرات نے یہ دلیل لی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم غیب عنایت فرمایا تھا، اور عام طور پر دو دعوے ان کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارا علم غیب عنایت کیا تھا، اور کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا تھا وہ سارے کا سارا عطائی تھا، یعنی اللہ کی عطا سے تھا، خود بخود وہ نہیں جانتے تھے۔ کبھی انہی دو باتوں کو وہ تیسری طرح بھی تعبیر کرتے ہیں، اور محض عوام کو، عام لوگوں کو الجھانے کے لیے اور اپنی خطابت کا زور اور یہ چیزیں دکھانے کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اور عرش سے فرش تک کا سارا علم یہ دیا تھا۔ اور اس پر جن آیات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اس آیت میں بھی یہ جو ما کا لفظ ہے اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس ما کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا تھا، اور یہ ایسی چیز ہے جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اتنی بات پر تو دونوں کا اتفاق ہے، وہ بھی یہ مانتے ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جس چیز کا نام علم غیب ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ نے علم غیب کسی کو نہیں دیا۔ اس خالص علمی بحث کے علاوہ ایک بات یہ بھی مانتے ہیں، ساری امت مانتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا علم بس دیا تھا انہیں اتنا ہی آتا تھا۔ اختلاف اس بات پر آ کر پڑتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم اللہ نے دے دیا تھا، یا یہ جو کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، عرش اور فرش، کیا اتنا علم دیا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے پیچھے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اور ایسے لچر استدلال کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے دلائل لوگ لاتے ہیں جن کا علمی دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے اور کوئی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر اس آیت کریمہ میں ایک اس لفظ کو دیکھا جائے تو وہ اس ایک لفظ پر بات کرتے ہیں کہ ما جو کچھ کے۔ عربی میں ما اور من یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو اگرچہ عموم کے لیے آتے ہیں، اور ما کا مطلب بھی جو کچھ کے یہ بھی آتا ہے، علم کی حد تک یہ بات صحیح ہے، اور من جو ہے وہ زندہ جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من بھی عام ہے کہ کوئی بھی آدمی، جیسے کئی جگہ پر من کا لفظ آیا ہے، آگے چل کے آپ دیکھ، بلکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں یکسب اسمن، جو کوئی بھی گناہ کو کمائے گا، تو ما اور من کے لفظ اگرچہ عمومی چیزوں کے لیے آتے ہیں
لیکن ان میں یہ احتمال، یہ چانس رہتا ہے کہ یہاں پر عموم کی بجائے خاص طور پر کوئی چیز مراد ہو، اور مطلب پھر اس کا یہ بن جائے گا کہ علامہ کا اللہ نے آپ کو سکھایا ما تمام وہ باتیں، یہ جو اس واقعے میں بشیر نے جو کیا ہے، ابن عبیرک نے جو کیا ہے حضرت لبید رضی اللہ عنہ کو، یہ لوگ جو پھنسانے والے تھے اور اسی طرح اور چیزیں، ان سب کے معاملے میں علامہ کا اللہ نے سکھایا ما ان تمام معاملات کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ما سے مراد یہاں تمام علم ہے، تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ما سے مراد تمام کا تمام علم نہیں، بلکہ ما اور من ایسے الفاظ ہیں جن میں عمومیت کی بجائے خصوصیت بھی ہوتی ہے۔ نصفی نے منار میں اور اس کی شرح ہے نور الانوار میں، اس میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا مقام ان کو دیا تھا۔ امام نصفی بیک وقت اصول دین پر بھی امام ہے، تفسیر میں بھی، اور تفسیر نصفی جو ہے ان کی وہ حنفیہ کے ہاں بہت قابل قدر اور بہت زیادہ اعتماد کی تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ ما اگرچہ عموم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مگر خصوص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کی شرح میں نور الانوار میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے۔ یہ ملا جیون جو ہیں انہوں نے التفسیرات الاحمدیہ کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں ایک مقام ایسا ہے جس میں بعد میں آنے والوں نے جرح کی ہے، مگر اس ایک مقام کو چھوڑ دیا جائے تو باقی ان کی ساری تفسیر قابل اعتماد ہے۔ اور ملا جیون وہ تھے جن سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا، اور یہ مکہ مکرمہ گئے تھے اور وہاں حج کے موقع پہ یا کسی موقع پہ انہوں نے کچھ پڑھایا تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اصول پر کوئی کتاب لکھیں، اصول فقہ پہ، تو انہوں نے اصول فقہ پہ وہاں یہ کتاب لکھی تھی۔ تو ملا جیون نے بھی یہی لکھا ہے۔ اگر اس ما سے مراد یہ لے لیا جائے کہ ہر چیز اللہ نے سکھا دی تھی تو پھر بات بنتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں مراد کیا ہے، اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ علامہ اور اللہ تعالی نے سکھایا، علم دیا کا آپ کو ما ان واقعات کے متعلق جو پیچھے گزرے ہیں، چوری کے واقعات، لم نہیں تکن آپ تھے تعلم انہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ما سے مراد یہ خاص طور پہ وہ چوری کے واقعات جو ہیں اس میں جو چیزیں تھیں اس سے مراد یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمومی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے سارا علم غیب انہیں عنایت فرما دیا تھا، تو پھر جب جس دن بھی علم غیب دے دیا ہوگا پھر باقی قرآن پاک کا اس کو نازل کرنے کا مقصد پھر کیا تھا؟ اور وفات تک متعدد چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھیں، اور خاص طور پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ چیز ایسے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ اس سب چیز کو گمراہی اور غلط قرار دیتا ہوں، اور جس پہ حد جاری کرنی تھی اس پہ حد جاری فرما دیتے۔ حد جاری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب سارے شواہد اور دلائل اس چیز کے مل گئے کہ کس نے یہ جھوٹ بولا ہے اور کس نے الزام لگایا ہے۔ فتح مکہ میں آئے ہیں، حتیٰ کہ حدیبیہ میں جب آئے ہیں تو اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بیعت لے لی کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو ہم یہاں پر جہاد کریں گے۔ اگر مان لیا جائے کہ سارا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا تو یہ پھر بیعت کس چیز کی لے رہے تھے، اور یہ سب باتیں کیا تھیں علیہ باللہ؟ گویا کہ کوئی ایک ڈرامہ تھا کہ ایک طرف انہیں سب چیزوں کا علم بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نہیں شہید ہوئے، اور ظاہر میں وہ لوگوں سے بیعت بھی لے رہے۔ اتنی شدید چیز اور ایسی قباحتیں لازم آتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو ماننے کے بعد۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا دریافت کیا ہے کہ فلاں آدمی کہاں گیا، فلاں بات کیا ہو گئی۔ وفات سے پہلے آخری حج پہ تشریف لائے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پوچھا ہے کہ کیا ہو گیا، غزوہ تبوک میں آئے ہیں، اس میں پوچھا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کیوں نہیں آئے، حتیٰ کہ وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے آپ بار بار یہ فرماتے رہے، وفات کے مرض میں بھی فرمایا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور میں بالکل نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت کا دن، اس کی تاریخ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ اللہ نے علم غیب دیا ہی نہیں، اور عرش اور فرش اور اس قسم کی چیزوں کی قید لگانا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک دے دیا گیا تھا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اپنے پاس سے اختراع کے طور پر نکالی گئی ہیں۔ اگر اس ماں سے اب دیکھیے مراد ہم وہی لے لیں کہ ہر وہ چیز سکھا دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، تو آپ ذرا پہلی وحی کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں بھی اللہ نے یہی کہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں سورہ علق آپ دیکھیے 30ویں پارے میں، اور اس جگہ پر بھی ذرا نشان رکھیے گا، آپ دیکھیے الفاظ وہاں کیا آئے ہیں اور اللہ تعالی نے یہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ علق ہے 30ویں پارے میں اور 96 نمبر یہ سورت ہے 96۔ اللہ تعالی نے پہلی وحی میں یہ ارشاد فرمایا ہے یہاں سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے بنایا، پیدا کیا۔ کیا چیز پیدا کی؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ، اور آپ پڑھیے وربک الاکرم، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان، اور انسان کو سکھایا ما، یہ آ گیا نا وہی لفظ جس پہ بحث کرتے ہیں کہ ماں سے مراد سب کچھ، زمین سے آسمان اور عرش سے فرش اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، تو یہاں پھر ہر آدمی کے متعلق مان لینا چاہیے کہ علم الانسان، اور انسان کو سکھایا ما، ہر وہ چیز لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے اللہ نے سکھایا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان میں استعداد رکھ دی کہ وہ اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ استعداد تھی اور ان کی اولاد میں یہ استعداد آ گئی۔ اگر ماں سے مراد یہ لے لیا جائے جو کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں تو پھر تو ہر انسان کے پاس بھی علم غیب ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا۔ اسی کی ایک مثال آپ سورہ بقرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں دوسرے پارے کو آپ دیکھیں اور ان الفاظ کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیت کریمہ ہے
اچھا چلیے میں پھر بتاتا ہوں. ہیں نہیں مجھے خیال نہیں رہا. وہاں آیا ہے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ چیز سکھائی جو تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے. اور ایک جگہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالی نے تمہیں اس چیز کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ کہاں ہے یہ؟ اچھا صاحب دیکھتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. جی یہی ہے. یہ دیکھیے، یہ دیکھ رہا تھا اور مل نہیں رہی تھی. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں 239 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر پھر آئیں گے نا، یہی آیت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اور اگر تمہیں ڈر ہو میدان جنگ میں کہ تم نماز کس طرح پڑھو گے تو فَرِجَالًا، تو پیادہ پا چلتے ہوئے پڑھ لینا، اور رُكْبَانًا یا سواری پر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم چین میں امن کی حالت میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ما جو چیز کے اللہ کی یاد لن تکونوا تعلمون، تم اس سے پہلے نہیں جانتے. اب اگر یہاں ما کو عام لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے تم کو سارے کا سارا علم غیب دے دیا ہے جو پہلے نہیں جانتے تھے، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہوا. تو یا ماں کا مطلب یہاں بھی یہ ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اللہ کو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وہ چیزیں خدا کی یاد کی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو ماں سے یہاں بھی ایک مخصوص چیز مراد ہو گئی، اور وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. بالکل اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں 5ویں پارے میں تو یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو کہ آپ نہیں جانتے تھے. تو اس سے مراد تو صرف وہی چیزیں ہیں جو پیچھے کفر کے معاملات چوری کے گزرے ہیں کہ وہ جو انسان تھا وہ بشیر، اس نے چوری کی اور اس کے بعد گواہیاں ہوئیں اور یہ چیزیں ہوئیں. اللہ نے اس چیز کا علم آپ کو دے دیا. اور آخر پہ آیت یہاں آخری ہے، چونکہ اس معاملے میں آخری آیت ہے اس لیے یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں معاملے کو مکمل کرتے ہوئے کام کو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ مقدمے ہی کا علم ہے اور تو کوئی چیز نہیں. تو اس آیت سے ایسی چیزوں کا استدلال حقیقتاً غلط ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ خام خواہ کی بحث کرنا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے. اس معاملے میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. بس اللہ نے جتنا علم انہیں دے دیا. اب اس کے علم پہ حد لگانا کہ اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا تھا بغیر ضرورت کے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل آپ کے شامل حال ہے، یعنی نبوت اللہ نے آپ کو دے دی، اللہ نے حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور اللہ تعالی نے دنیا میں ان کے پیغام کو پھیلا دیا. اللہ کا بہت بڑا فضل ان کے شامل حال ہوا. اب اس کے بعد یہ واقعہ تو ہو گیا ختم. اب عام انسانوں کے متعلق اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ عام طور پہ دنیا میں کیا حالت ہوتی ہے. اوپر چونکہ ذکر آیا تھا کہ یہ راتوں کو آپس میں مشورے کر رہے تھے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے متعلق اب اسی کی ایک بات بیان کی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور عام طور پر جو لوگ مشورے کیا کرتے ہیں لا خیر فی کثیر، بہت سے لوگ جو مشورے کرتے ہیں من نجواہم، ان کے نجوا میں، ان کے انسانوں کے آپس کے جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں ان چیزوں میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا. عام طور پر جو مشورے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشوروں میں بھلی بات اکثر ان کی نہیں ہوتی. الا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں، جو صحیح بات کرتے ہیں. اللہ سے اللہ تعالی نے مستثنا کس کو کیا ہے؟ ایک تو فرمایا کہ من امر بصدقۃ
پہلا آدمی تو وہ ہے جو نیکی کے لیے مشورہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے او معروفن، معروف کاموں کے لیے، دو او اصلاح بین الناس، یا وہ کیا کرتا ہے لوگوں کے درمیان اچھائی کے لیے مشورہ جو کرتا ہے۔ یہ تین مستثنیات ہیں اس میں کہ ان تین کو نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ جو مشورے کیے جاتے ہیں وہ مشورے کوئی خیر پر مشتمل نہیں ہوتے، کوئی اچھائی پر مشتمل نہیں ہوتے، عام طور پہ انسانوں میں۔ مرحبا بكم من أين؟ أنا لا أفهم ولا كلمة. أبواب مغلقة كلها؟ نعم. أبواب مغلق؟ لا يفتح. مفتاح؟ أنا بفهم هذه اللغة فقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة والله ما بالله. من أين؟ كان في أخ يعشق قرانه يتزوج. أين؟ فكنا نبارك له. ما شاء الله. يعني نسأل الله أن نبارك لك. ومثلك ولك أيضا. إن شاء الله بإذن الله. كيف حال الشباب؟ الحمد لله كلهم بالعافية. كيف الحال؟ نسيت الكلمة. نسيتم؟ كيا هل هي كيا تريد لغتي؟ تريد لغتنا؟ الإنجليزية أولا ثم الأردية. ستيب باي ستيب. تترجم دائما، تترجم استمرارا دائما. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ربما أذهب إلى باكستان. معي. Maybe at the first time I go to Pakistan or India. Of course if I go I can speak Urdu very good. علیکم السلام. اچھا جناب، اللہ تعالی نے یہاں پر تین چیزوں کو مستثنا قرار دیا اس سے جو لوگ آپس میں بیٹھ کے نجوا کرتے ہیں۔ نجوا کا مطلب سرگوشیاں کرنا، نجوا کا مطلب چپکے چپکے باتیں کرنا۔ تین چیزوں کو یہاں سے نکال دیا ہے کہ الا من امر بصدقۃ، سوائے ان لوگوں کے جو بات کرتے ہیں، کوئی بھی خیرات کی بات کرتا ہے اور خیرات کی بات عام ہے، وہ خیرات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ خیرات کی بات کرتا ہے، کسی کے قرض کی معافی کی لوگوں کو جمع کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یا وہ انسان یہ کہتا ہے کہ کسی انسان پر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم اس کی فکر کریں، اس کے لیے بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے کہ صدقہ کریں لوگ مل کے، بہت اچھی بات ہے۔ او معروفین، دوسری چیز یہ فرمائی ہے کہ نیک بات کے لیے وہ مشورہ اگر کرتا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ نیکی کے کام جتنے بھی ہیں ان کے لیے مشورہ کرنا، مساجد کا بنانا، اسپتال بنانا، لوگوں کی تعلیم کے ادارے قائم کرنا، اسکول بنانا، اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان نیکی کے کاموں کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا وہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جو جمع ہوتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور لوگوں کی دوستیاں کرانا اور لوگ جن رشتوں کو توڑ دیتے ہیں انہیں قائم کرنا، یہ یاد رکھو مالی صدقات سے زیادہ افضل ہے۔ مالی طور پہ صدقہ جو کرنا ہوتا ہے اس سے افضل یہ ہے کہ انسان لوگوں میں صلح کرا دے اور معاشرے میں امن اور اطمینان قائم ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو لوگوں میں آپس میں صلح کرا دیتے ہیں اور معاشرے میں امن اور آرام اور سکون اور ان چیزوں کے قیام کے لیے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل جو آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے ان دلوں کو اس نے ملا دیا۔ حدیث میں کئی چیزیں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاہدے کی تعریف کی جو آپ کے اس دور میں ہوا جس زمانے میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلف الفضول کے متعلق کہ آج بھی اگر وہ معاہدہ ہو جس میں سب عربوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ہم ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، روکیں گے اسے ظلم سے، آپ نے فرمایا آج بھی اگر لوگ مجھے اس معاہدے کی دعوت دیں تو میں ان لوگوں کے ساتھ اس معاہدے کو کروں گا اور میں لوگوں کے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری کروں۔
تو اس لیے لوگوں میں صلح اور اصلاح کے کام بڑا درجہ ہے ان کا. حدیث میں اسی لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی سفر پر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے محلے کے لوگ یا کوئی بھی اس کا دوست اس کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اتنا اجر پا لیتا ہے جیسے کوئی آدمی سارا دن نفل پڑھتا رہے اور ساری رات خدا کے حضور میں عبادت کرتا رہے. ایک جگہ آیا ہے یتیموں کو پالنے والا اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنے والا، یعنی ایسے کام کرنا جس میں یتیم بچے پل جائیں اور بیوہ عورتوں کا کھانا یہ چیزیں ان کی چلتی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آدمی کے برابر ہے جس نے ساری زندگی نفل روزے رکھے اور رات رات بھر وہ نماز پڑھتا رہا نفل کی. آپ نے فرمایا اجر اور ثواب میں یہ لوگ برابر ہیں. اس لیے اصلاح بین الناس کا کہا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اس کے لیے اکٹھے ہوں لوگ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی اس کام کو کرے گا. کس کام کو؟ یہ تینوں کام. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ان کاموں کو کرے گا مرضات اللہ، اور وہ اللہ کی خوشی کے لیے کرے گا، چاہے گا اللہ کی خوشی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. امام حمزہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قرات میں نوتیہ کی بجائے یؤتیہ پڑھا ہے. اس لفظ کو امام حمزہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قرات میں نوتیہ کی بجائے یؤتیہ پڑھا ہے، اور یہ بھی قرات متواتر. اگرچہ بہت کم بات آتی ہے لیکن کبھی کبھار آتی ہے نا کہ یہ ایک جگہ یہ قرات بھی ہے، تو قرات یہ ساتوں کی ساتوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور قرآن پاک 7 طرح سے پڑھا گیا ہے. جبریل امین نے پڑھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. ان 7 قراتوں میں سے کسی قرات کا انکار بھی کفر ہے. سمجھے؟ یہ آج کل نئے نئے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ آپ کے ہاں بھی ہے، اور ایک صاحب ہیں کہیں وہ نہیں معلوم کس اسٹیٹ میں رہتے ہیں مگر اخباروں میں مضمون کبھی کبھی لکھتے ہیں، اور پہلا مضمون انہوں نے جو ہم نے پڑھا وہ یہی تھا کہ قراتیں کچھ نہیں ہیں اور یہ سارا اجمیوں کی سازش ہے اور سب چیزیں. اور انہیں اتفاق سے جس نے بھی پڑھایا تھا ہم نے کہا ان سے فون پہ بات کرا دیں، تو اتنی بدتمیزی سے پیش آئے کہ دوبارہ تو بات ہی نہیں ہوئی. انہوں نے فون ہی بند کر دیا، اور انہیں بالکل پتا نہیں ہے، آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ قرات چیز کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے نازل کی گئی. اب یہ دیکھیے یہ نوتیہ کا لفظ ہے نا یہاں پہ، تو نوتیہ کی بجائے یوتیہ ہی پڑھا ہے امام حمزہ رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ بھی قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. یہ جو عام طور پر مشہور ہے نا کہ قرآن پاک کا تو ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا، اس کے اگر کوئی معنی یہ لیتا ہے کہ جو قراتیں 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں اب اس کے بعد کوئی حرف نہیں قرآن کا بدلا جا سکتا، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ نوتی اور یوتی ایسے نہیں بدلا جا سکتا تو یہ بات پھر غلط ہے. اس لیے کہ قراتیں جہاں ہیں امام ورش رحمت اللہ علیہ ہیں، حفص ہیں جن کی قرات یہ پڑھتے ہیں، عاصم جن کے آگے راوی امام حفص رحمت اللہ علیہ ہیں، حمزہ ہیں، قالون ہیں، اور کسائی اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کی قراتیں ہیں. یہ سارے کے سارے جو حضرات بھی پڑھتے تھے قرآن پاک کو مختلف طریقے سے پڑھتے تھے، اور وہ سب کے سب طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح نازل کیے گئے ہیں اللہ کی جانب سے. اور اللہ تعالی نے جس طرح والشمس وضحاہا کو نازل کیا ہے اسی طرح والشمس وضحیہا کو بھی اللہ تعالی نے نازل کیا ہے. ان چیزوں کا انکار کفر ہے، انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے وہ اس طرف کو چل پڑتے ہیں. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں کتنے کتنے اختلافات ہیں اور اسے قرات میں کس طرح پڑھا گیا ہے. اس باب کو اس لیے نہیں کھولا کہ وقت اتنا ہے نہیں، وگرنہ ایک ایک آیت پہ بحث کرنی پڑے گی کہ یہاں اس لفظ سے یہ معنی اس کے بن گئے اور اس سے یہ معنی. ابراہیم آپ پڑھتے ہیں نا، ابراہیم کئی جگہ پہ آپ غور کیجئے گا جہاں ابراہیم کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ 2 نقطے ہیں یا کے وہاں آیا ہے، اور شاید بتایا بھی تھا
اور کئی جگہ پر بغیر دو نقطوں کے آتا ہے، اس لیے کہ ایک قرآن نے وہاں سے ابراہیم نہیں ابراہام ہی پڑھایا اور اللہ نے ابراہام ہی نازل کیا. تو کوئی وہ پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک آدمی سے پڑھتا ہے اس آیت کو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور ایک پڑھتا ہے فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، دونوں ٹھیک پڑھتے ہیں، اللہ کی جانب سے نازل ہے. اس بات کو چونکہ عیسائی سمجھتے نہیں گہرائی سے تو وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے ہاں بھی تو کتاب بدلی ہوئی ہے، تمہارے ہاں بھی تو ایک لفظ میں دوسرا لفظ داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ ہی نے نازل کی ہیں، اللہ تعالی نے جتنی قرأتیں نازل کی ہیں محفوظ ہیں، اور جو قرأت ان کے علاوہ ہے اسے قراء کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں نا شاذ و نادر، تو شاذ و نادر کا مطلب کبھی کبھی یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. محدثین کے یہاں حدیث میں بھی ایک لفظ آتا ہے شاذ، مطلب یہ کہ ان احادیث میں سے ہیں جو کبھی کبھار سننے میں آئی ہیں جن پہ کوئی اعتبار نہیں. فقہا کہتے ہیں یہ شاذ اقوال ہیں. شاذ اقوال کا مطلب فقہا کیا مطلب اس مسئلے پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا، کسی کا فتویٰ یہ ہے مگر اس بات کو کوئی بھی مانتا نہیں ہے، ایتھینٹسٹی نہیں اس قول کی. اسی طرح قرأت میں قراء بھی یہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرأت متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک، یہ حدیث متواتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک، یہ چیز قرآن متواتر ہے اللہ سے لے کے ہم تک. فقہا کہتے ہیں یہ مسئلہ متواتر ثابت ہے، یعنی ہر دور میں اسے کہا جاتا رہا ہے. بالکل ایسے ہی وہ جب قراء کہتے ہیں نا کہ یہ شاذ ہے، تو شاذ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کبھی اسے پڑھا ہے مگر اس بات کو قرآن میں شامل نہیں کیا جا سکتا. یہ تشریح کے لیے ہے، تفصیل کے لیے ہے، اس پہ ہزار بحث ہو سکتی ہے مگر وہ اسے مانتے نہیں ہیں کہ یہ چیز مسلسل ہے. تو متواتر اور مسلسل قرأتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت وہ اتنے ائمہ کی ہیں، 7 ائمہ کی، آگے ان کے 2 راوی تھے، بعض کے 1 راوی تھے، تو یہ 10 ہو گئے، یہ 10 آگے ان کے راوی ہو گئے، تو ان کی قرأتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی کو مانا جاتا ہے. اس میں امام حمزہ رحمۃ اللہ نے پڑھا ہے اسے فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس سے عنقریب کیا کریں گے، اجر دیں گے، اور اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے. اور اگر ہم حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پہ جیسے آج پڑھ رہے ہیں تو پھر فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. نون اور یا کی وجہ سے ترجمے میں فرق پڑ گیا بس. ومن یفعل ذلک، اور فرمایا جو کوئی یہ کام کرے، لیکن کرے کیوں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے سارے کاموں میں انسان جس حد تک ہو سکے نیت اپنی اچھی رکھے گا تو ثواب بھی ملے گا. تو نیکی کے سارے کاموں میں سب سے اچھی نیت اللہ کی خوشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رہے اور راضی رہے، بس اس لیے یہ کام کرتا ہوں. اللہ کی رضا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی نصیب ہو، اس کی خوشی کی خاطر کام کرے، یہ چیز ہے. اس آیت میں ایک چیز اور بھی، اچھا ہاں، لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن میں انسان نیت نہ بھی کرے، حتیٰ کہ اس کے برعکس نیت کر لے تو بھی اسے ثواب ملے گا. نہ نیت کرے کوئی آدمی، مثلا کھیتی لگاتا ہے کسان، تو اس میں جو بھی جانور اس سے کھائے گا اسے ثواب ملے گا، چاہے اس کی کوئی نیت نہ ہو کہ جانور کھائیں، بلکہ اس کے برعکس کسان جانوروں کو تو بھگاتا ہے، ایسی چیزیں لگا دیتے ہیں کھیت میں کہ پرندے ڈر جائیں اور نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود پرندے کھاتے ہیں نا، تو کھائے گا اسے ثواب ملے گا. ایسے ہی صدقہ جاریہ میں پانی ہے کہ کنویں کے لیے اس نے کوئی نیکی نہیں کی اور کنواں یعنی نیکی کی نیت نہیں کی اور کنواں کھدوا دیا، اب اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس انسان نے کام اچھا کیا. ایک آدمی نے گھر بنوا دیا لوگوں کی رہائش کے لیے، اب چاہے اس نے اللہ کی رضا اور خوشی کی نیت نہیں بھی کی تو بھی اسے ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کیا ہے. یہی بات یہاں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اور جو اللہ کی رضا چاہے گا ان 3 چیزوں سے، صدقہ 1، معروف 2 اور اصلاح بین الناس 3، ان تینوں میں
جو کوئی بھی اللہ کی خوشی اور اللہ تعالی کی رضا چاہے گا اسے تو ملے گا ہی ملے گا، جو نہیں چاہے گا اسے بھی خداوند تعالی اپنے فضل سے دے دے گا، کیونکہ کام تو نیکی کا کر رہا ہے نا، اچھائی کا کام کر رہا ہے۔ اس میں ایک بات اور آخری یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے فرمایا من امر بصدقۃ، جو کوئی حکم کرے صدقے کا، یہی کہا نا، آرڈر دے، بات کرے، اور اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ من یفعل ذالک، جو کوئی یہ کام کرے، تو دونوں باتیں الگ الگ ہوئی نا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، اور دوسرا جا کے عملاً کرتا ہے، تو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم سب کو مل کے بھائی سوچنا چاہیے کہ صدقہ کیسے کریں، اور دوسرا جا کے عملاً اپنے ہاتھ سے پیسہ کسی کو دے دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے۔ تو ایک نے امر کیا، دوسرے نے فعل کیا، ایک نے کام کیا اور دوسرے پہلے والے نے کیا کیا، صرف آرڈر کر دیا کہ یہ کر دو، اور دوسرے نے جا کے عملاً یہ کام کر دیا۔ اللہ نے دونوں کو ایک ہی جیسا کر دیا ہے یہاں پہ، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، امر اور فعل کو خدا نے ایک ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، یا عملاً نیکی کا کام نہیں بلکہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ کوئی چیز کرنے کی ہے، یہ کرو، وہ بھی ایسا ہی۔ حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی خیر، خیر کے کام کو بتانے والا کفاعلہ، ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ نیکی کا کام کرنے والا ہے۔ تو تین چیزیں، بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، صدقہ، نیکی اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح، یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جو اس کا امر کرے اور جو آدمی اس کام کو جا کر خود کرے، دونوں برابر ہو گئے۔ یہ تو یہاں سے ثابت ہوا نا، اور ویسے عمومی طور پہ زندگی میں بھی، عمومی طور پر زندگی میں بھی نیکی کا کام بتاتے رہیے لوگوں کو۔ جو کوئی کرے گا آپ کے کہے سے، آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کو وہ فائدہ ملے گا۔ یہ بہت بڑی چیز اللہ نے کرم کی ہے کہ انسان کسی کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، وہ کرے یا نہ کرے الگ بات ہے، لیکن جب بھی کرے گا اسے فوری طور پہ تو نیکی بتانے کا ثواب ایک تو مل جائے، اور جب بھی وہ اس کے کہے پہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے میں اس کا بھی حصہ رکھ دے گا، اس کو بھی ایسے ہی دے گا ثواب۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی گناہ کے موقع پہ تھا اور اس نے اس سے برات، نفرت کا اظہار نہیں کیا یا دل سے اسے برا نہیں جانا، تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کرنے والا۔ اس لیے آدمی گناہ کے کام کبھی دیکھے، برائی کے کام، تو نفرت کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ بچائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا جی اندر سے چاہتا ہے کہ میں بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتا، علیہ باللہ، تو دل کی بات کا اعتبار نہ کرے، زبان تو اپنے اختیار میں ہے نا، زبان سے اللہ سے پناہ مانگ دے، اظہار کر دے کہ یہ باتیں بری ہیں، یہ باتیں خراب ہیں، چاہے اس کے دل میں یہ طلب ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاتا، لیکن پھر بھی جب زبان سے اس نے کہا ہے تو اس نے اللہ کے ہاں اپنے لیے بری ہونے کا سامان کر لیا کہ میں اس گناہ میں خدایا شریک نہیں ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس بات پر لوگوں کو بہت بڑا ثواب دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین، اس پر واضح ہو گئی، لہو، اس آدمی کے لیے، الہدا، راہ، ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی، صاف راستہ اللہ تک پہنچنے کا اس کے لیے واضح ہو گیا، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المومنین، ایمان والوں کے راستے کے برعکس، ایمان والوں کا راستہ نہیں اپناتا بلکہ وہ کسی اور راستے پر چلتا ہے، نوَلِّهِ،
ہم اس کو پھیر دیں گے ما اس چیز کی طرف تولا جس طرف وہ پھرا، وہ جس راہ پر چلا اس کے حوالے ہم کر دیں گے، نولہ ہی ہم حوالے کر دیں گے کہاں؟ ما تولا، جو راہ اس نے پکڑی، جو زندگی کا طریقہ اس نے بنایا ہم اس کے حوالے کر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کا ٹھکانہ کریں گے جہنم کو، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ پر وہ پہنچا۔ یہ آیت کریمہ اس پہ بہت کچھ مفسرین نے لکھا ہے اور حقیقتاً بڑی فکر کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرما دی کہ من یشاقق الرسول، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اس کے باوجود ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اس سے مراد الیاذ باللہ وہ فقہا نہیں لیے جا سکتے جو لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک میں جو چیزیں جو احکامات ہیں اس کو واضح کریں، اس لیے تھوڑے ہی بیٹھے تھے کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کریں۔ اس لیے جن لوگوں نے اس آیت کو لے کے فقہ کا رد کیا ہے کہ جو مقلد ہوتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، بڑی زیادتی ان لوگوں نے کی ہے۔ اس فتوے سے تو امت 13 صدیوں تک کی پچھلی ساری کی ساری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف قرار پائی۔ یہاں مراد وہ ہیں جن تک شریعت کا حکم پہنچا، اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ واضح راستہ ہدایت اللہ نے ان پہ واضح کر دی تھی، کھل چکی تھی ہدایت، اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اتباع اور تقلید ایک ہی معنی میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک میں تقلید کا لفظ ہی آیا ہو، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کے الفاظ قرآن کریم میں نہیں آئے، اس کے باوجود پوری امت ان پہ عمل کرتی ہے۔ متعدد مثالیں ہیں اس کی، کسی وقت آ جائیں گی۔ تو اتباع جو ہے تقلید، پیچھے چلنا، پیروی کرنا، غیر سبیل المومنین، ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی پیروی کرنا۔ اگر کوئی یہ کرے گا تو دیکھیے دونوں چیزوں کو گنا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ایک اہل ایمان کے علاوہ کسی راہ کو اپنانا۔ ان دونوں چیزوں کے بعد ہوگا کیا؟ نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، ہم اسے چھوڑ دیں گے اسی راستے پر جس کو جو راہ اس نے پکڑی ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ۔ تو جہنم کی سزا کے لیے دو جرائم ہوئے، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ایک امت کی راہ کو چھوڑ دینا، مسلمانوں کی راہ۔ اس سے فقہا نے یہ دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان امت کی راہ حجت ہے، دلیل ہے، اور اسی کا نام ہے اجماع، یعنی ساری امت مل کر ایک فیصلہ کر لے تو اس فیصلے کے خلاف چلنا اجماع کو باطل قرار دینا ہے، اور اجماع کو باطل قرار دینا یہ کام ہے جہنم میں جانے والوں کا، کیونکہ اللہ نے دو چیزوں کے لیے جہنم کا ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اجماع۔ اور اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، مزنی نقل کرتے ہیں، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے شافعی فقہ میں، اور ان کا مقام جیسے ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مقام ہے، اس مقام کے آدمی تھے۔ اور مزنی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ تم فتویٰ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کس دلیل سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ ان کا اس میں نہ ملے تو انہوں نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ ان کا اس میں بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا جس پہ مسلمانوں کا اجماع ہو جائے اس سے فتویٰ دیتا ہوں۔ اس نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع جو ہے پوری امت کسی مسئلے پہ متفق ہو جائے،
تو وہ ٹھیک چیز ہوتی ہے، اس کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، خود اس کی دلیل کیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے تو خبردار جو آئندہ فتویٰ دیا تم اس کے اہل نہیں ہو، اور میں 3 دن بعد آؤں گا اور تم سے اس کی دلیل پوچھوں گا۔ مزنی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 3 دن تک بس نماز کے وقت وہ آتے تھے، باقی نہیں آتے تھے۔ تیسرے دن ظہر اور عصر کے درمیان وہ آئے اور بیٹھے، اور وہ بوڑھا آدمی بھی آ گیا، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی۔ انہوں نے کہا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو برابر قرار دیا ہے اجماع امت کی مخالفت سے، اور یہ دلیل ہے کہ امت جس بات پہ متفق ہو جائے، پوری امت گمراہی کا راہ اختیار نہیں کر سکتی، امت کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے۔ تو اس نے کہا تم فتوے کے اہل ہو، اور چلا گیا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا اور دل جمتا نہیں تھا کسی چیز پہ کہ اجماع کیسے حجت ہے، دلیل ہے، اور فرماتے تھے میں نے صرف اس ایک مسئلے کے لیے 300 مرتبہ قرآن پڑھا، اور فرماتے تھے یہ آیت پتہ چلی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور امت کے اجماع دونوں کو ہم وزن قرار دیا ہے، اور اللہ نے اس پہ فرمایا کہ بنصلہ جہنم، اگر امت کے اجماع کو کوئی توڑے گا تو ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ بہت سی چیزوں پر امت کا اجماع ہے، مثلا پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ ناپاکی کے بعد غسل ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نماز میں جتنی رکعتیں ہیں کہ ظہر کی 2 ہی رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ تعالی کا ہاتھ ہے اس جماعت کے اوپر، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے اللہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس بات پر متفق ہو گئے اس اجماع سے نکلنا گمراہی کی بات۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر سارے صحابہ رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے تھے، کوئی باہر نہیں رہا، اس اجماع کو توڑنا یہ گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ پورے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ آدمیوں میں ایک آدھ آدمی ایسے تھے بس جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے رک گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے ہیں، بیعت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اور اسی طرح پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے۔ اگر کبھی موقع آیا، اللہ تعالی نے توفیق دی، سورہ حجرات میں یہ مسئلہ آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے آپس کی جنگوں کا، انشاءاللہ پوری تفصیل سے عرض کریں گے یاد رہا تو کہ یہ آخر اس کی حقیقت کیا تھی، مگر ہم کہتے ہیں عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں چاہے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین کوئی بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوہرے حق پر تھے، وہ قہر حق پہ تھے، ان سب سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی کل اس کی بات ہم کر چکے۔ یہ امت کا اجماع ہے، اس کو توڑنا گمراہی کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اب کوئی اٹھے اور ان 3 حضرات یا باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہے کہ وہ ٹھیک تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ غلط تھے، علیہ باللہ، یہ غلط بات ہے۔ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ باقی سب کو ان کے مقابلے میں گمراہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ کو باقی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ہر چیز کی ایک حد ہے، اور حد کے اندر رہتا ہوا ہی آدمی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کی عزت، ان کا احترام، وہ سب چیزیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں کوئی آدمی ان جیسا نہیں تھا
اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں کو نفرت تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ نے ان پہ فضل زیادہ کیا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور جب گزر گیا نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا، ایک آدمی جسے کہتے ہیں نا ناٹ اے سنگل پرسن، وہ چیز۔ اور ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محض حسد تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو محسود تھے علی رضی اللہ عنہ، تو وہ تو اللہ کے فضل کی دلیل ہے کہ لوگ ان سے جلتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے معائب بعد میں آنے والوں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس شخص میں کیا کیا برائی ہے۔ جب کوئی برائی نہیں نظر آئی تو جھک ماری انہوں نے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو بڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ترجیح دینا یہ گمراہی کی بات ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یقیناً صحابی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بھی ہیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل، اس سے انکار نہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لانا یہ بھی ایسے ہی گمراہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لے کے آنا۔ یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں، حد سے نکلے ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ خاص چیز ہے اعتدال، کہ وہ کہتے ہیں سب کو ان کا حق دو، سب لوگوں کی احترام اور عزت کرو، اور جو مسئلے کی بات ہے صاف اور واضح لفظوں میں کہو تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر اجماع کو حجت قرار دیا۔ تو جن جن مسائل پر اجماع ہے امت کا، اس اجماع کو توڑنا گمراہی کی باتیں ہیں، اور یہ اصول بہت آگے تک چلا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی کچھ خاص شرائط کے ساتھ ہو تو پھر تو اس کی بحث فقہا نے کی اپنی کتابوں میں، لیکن عمومی طور پر جو چیزیں یہاں پر سمجھانے کی یا سمجھنے کی ہوتی ہیں، مفسرین نے ان میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ عرض کی۔ اور ایک بات اس سے اور بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ کر وہ کوئی اور راہ اپناتا ہے۔ یہ ہے ڈر کی بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو لے لے، تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اجماع سے نکل گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جس راہ پر چلے اس راہ کو چھوڑ دیا اس نے، یہ شدید وعید اس کے حق میں ہے کہ نولہ ما تولا، جو راہ اس نے پکڑی ہے اس راستے پر ہم اسے چھوڑ دیں گے، اس کو حوالے کر دیں گے۔ کس کے حوالے کر دیں گے؟ اس راہ کے حوالے کر دیں گے جو راہ اس نے پکڑی۔ تو خدا کسی کو چھوڑ دے اس کے نفس کی اختیار کردہ راہ پر جو اس نے اپنے رائے سے چنی ہے، تو پھر گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی بچ جائے گی گمراہی کی چیز اس سے؟ اللہ نے کہا ہم اس راہ کے حوالے کر دیں گے کہ چلو اسی راہ پہ چلتے رہو جس راہ کو تم نے اختیار کیا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا آخری انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم تک پہنچے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی بری جگہ، بہت بری جگہ پر وہ جا پہنچا۔ کیوں؟ امت کی مخالفت کر کے۔ اس لیے اب بھی امت کسی بات پر جمع ہو جائے تو اس کا فیصلہ حجت ہو جائے گا۔ اب بھی امت اگر متفق ہو جائے کسی بات پر تو امت کا اجماع حجت بن جائے گا۔ اس کام کے لیے سوچنا چاہیے، اس کام کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں لوگوں کا ایک گروہ پیدا کیجئے 15 سال 20 سال محنت کر کے کہ یہاں امریکہ میں یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا، یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ بچے دین کا گہرا علم حاصل کریں، قرآن حدیث فقہ ان سب چیزوں کو پڑھیں، اور آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد یہاں کے مفتی ہوں گے نا، اور انہیں یہاں کے حالات کا پتہ ہوگا، گرد و پیش کا علم ہوگا، اور علم کے ساتھ ساتھ تربیت تزکیہ بھی ہو،
پھر یہ بیٹھ کر اپنے فیصلے جو مرتب کریں گے یہاں، اور اسے یہ جو جدید ذرائع اب پیدا ہو گئے ہیں، ان ذرائع سے عالم اسلام میں بھیجیں گے کہ ہم یہاں کے لیے اس فتوے کو مناسب سمجھتے ہیں، اور علماء دیگر ممالک ان کے فتوے پہ جرا کریں گے، کہیں گے بھی صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی ہے، تو آخر چھان پھٹک کے کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا، وہ جو چیز ہے وہ قابل عمل ہو جائے گی۔ وہ ایک طرح سے ایک علاقہ، ایک پورے کا پورا بر اعظم، اس کے لوگوں کی رائے ہو جائے گی، اس کے اہل علم کی، کہ ہمارے ہاں یہ چیز آج کے زمانے میں چل سکتی ہے، اور وہ پھر کیا ہوگا، وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کے قول پہ بھی فتویٰ دے دیں گے کہ یہ حضرت نے جو کہا ہے ہمارے زمانے میں یہ قابل عمل ہے۔ یہ چیزیں بنتی ہیں، 20 سال 25 سال محنت ہو، اگلی نسل آئے، اور وہ اگلی نسل آ کے کتاب و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو دیکھے جو یہاں مسائل پیش آ رہے ہیں، اور پھر اس پہ فتویٰ دے، پھر جا کر کہیں کام بنتا ہے، پھر جا کر لوگوں کی راہ متعین ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے کہ اس راستے پر چلنا۔ اور یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، انگلینڈ میں کہیں اور نہیں ہوا، اور لوگوں نے بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ فتوے ادھر سے جا کے لے لیں، ہندوستان سے فون کیا، ای میل کی، مفتی صاحب نے بیٹھ کے ٹائپ کر دیا، اور ان سارے فتووں میں اکثر و بیشتر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ مفتیوں نے یہاں کے حالات نہیں دیکھے، یہاں کی زندگیاں نہیں دیکھی، یہاں کے ماحول کو نہیں دیکھا، اس لیے کئی ایک فتوے جو ہوتے ہیں بڑی مشکل میں چلے جاتے ہیں، اور سارے فتوے جو وہاں سے آیا کرتے ہیں من و عن یہاں کوئی قبول بھی نہیں کر لیتا، اس لیے کہ لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہیں۔ اور کب تک آخر یہ سلسلہ چلے گا؟ آپ تو پوچھتے ہیں اردو میں، فون بھی کر لیتے ہیں، اور 30 سال بعد جب ہم میں سے اکثر لوگ زمین کے نیچے چلے جائیں، 40 سال بعد چلے جائیں گے، چلو ٹھیک ہے نہ ناراض ہو، 50 سال بعد چلے جائیں گے، ہیں 50 کر لیں، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، لو میں بھی کہاں جا رہا ہوں یار پاکستان نہیں جانے دیتے، نیچے کہاں جانے دیں گے۔ اچھا خیر، تو یہ جب نسل چلی جائے گی تو جو اگلی آ رہی ہے وہ کس زبان میں اور کن مفتیوں سے پوچھے گی؟ ساری چیزیں اللہ پہ ہی نہیں چھوڑ دینی چاہیے، خود بھی کام کرنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کر کیا رہے ہیں، اگلی نسلیں سیکھیں گی کیسے، اور لوگ جائیں گے کہاں دین کو پوچھنے کے لیے۔ اگر لوگ خود کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وحی اب نازل نہیں کرے گا۔ یہ کام کرنے کا ہے، دین کو بچانے کا ہے۔ مدارس، مساجد، علماء، مفتی، یہ جتنے حضرات ہیں قبل اس کے کہ دنیا سے ناپید ہو جائیں، ان کے علم سے اب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک نسل تیار ہو گئی اور وہ سارے لوگ آئندہ کے لیے فتوے دیں۔ ایک اس کی مثال آپ کو دیں، ملک بینک قائم ہو رہے ہیں نا یورپ میں، کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے، خواتین کا دودھ ایک جگہ جمع کر لیا جائے، اور ماں کا دودھ چونکہ سب سے اچھی غذا ہے اس لیے بچوں کو پلایا جائے۔ تو یہ فتویٰ پورے عالم اسلام میں آیا، مصر میں بھی بھیجا انہوں نے، عراق، شام، ہر جگہ کے مفتیوں نے، اور یہ مسئلہ زیر بحث آیا وہاں جدہ میں۔ انہوں نے جو فقہ اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے، پورے عالم اسلام کے چوٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے اچھے اسکالرز جن کا نام ہے، وہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں سال میں ایک بار 2 بار، اور وہ مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ وہاں جب پیش کیا گیا تو اس کے ایک رکن تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی، تو حضرت نے اس کے پہ فتویٰ وہ لے کے جو گئے ہندوستان سے، تو حضرت نے کہا ہم اسے جائز نہیں سمجھتے، نسب میں فرق پڑ جائے گا۔ خون کو ہم جائز کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، دودھ کو اس لیے نہیں کہتے کہ نسب میں فرق پڑ جائے گا، کس بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی ماں بن جائے گی، آگے رشتوں پہ اثر پڑ جائے گا، ہم اسے جائز نہیں کہتے۔ تو سارے مفتیوں نے وہاں لکھا کہ یہ چیز جائز نہیں، ایک اجماعی مسئلہ ہو گیا گویا امت کا، کسی نے اس سے اختلاف نہیں نہ کیا۔ تو اب معلوم ہوا کہ ملک بینک وغیرہ ان کا قیام مسلمان ممالک میں درست نہیں ہے، کہ ان ممالک میں یہ قائم نہ کیے جائیں، بلکہ انہوں نے تو کہا پوری دنیا میں ہی قائم نہ کیے جائیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے دین اور شریعت کے اعتبار سے،
اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں کہ جب اہل علم کسی شہر کے کسی ملک کے اکٹھے ہوں گے، بحث کریں گے تو کوئی نہ کوئی فتویٰ تو مرتب کریں گے نا. جب وہ مرتب کریں گے باقی دنیا میں بھیجیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ چیز، پھر وہ بتا دیتے ہیں، بحث ہوتی ہے، آخر چھان پھٹک کے ایک راہ متعین ہو جاتی ہے. یہ کام اب بھی کوئی شروع کرے گا تو اس میں 20-25 سال لگ جائیں گے. نسل ایک پوری چاہیے اس کے لیے، مگر وہ کام بھی اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ قیامت تک جتنے عرصے تک وہ لوگ کام کرتے رہیں گے، اللہ کے ہاں ان لوگوں کا اجر ہوگا جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا. اوپر ابھی آپ نے پڑھا الا من امر بصدقۃ من یفعل ذلک، جو اس کام کو کرتا ہے، جو کہتا ہے، خدا نے کہا ہے سب کا اجر ہمارے ذمے ہے، ہم دیں گے انہیں اجر. آپ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتبع غیر سبیل المومنین، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرنا، نولہ ما تولا، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اس راہ پر جو اس نے پکڑی ہے، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ونصلہ جہنم، اور پھر ڈالیں گے اس کو دوزخ میں، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ وہ پہنچا ہے. ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، لا یغفر، اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیے، اس کو خدا معاف نہیں کرتا. ویغفر، اور اللہ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، ما، جو چیز، جو گناہ دونا نیچے ہے، ذالکا، اس سے. شرک سے کم جو گناہ ہے اللہ ایک تو اس کو بخش دیتا ہے، دوسرے کس کو بخشتا ہے؟ لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کے لیے نہیں چاہتا نہیں بخشتا. ایک آدمی نے شرک بھی کیا ہے، چوری بھی کی ہے، اور ڈاکہ بھی ڈالا ہے، اور لوگوں کو ستایا، قتل بھی کیا ہے. اللہ اس کے شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو کر دے، چاہے تو نہ کرے. اور شرک وہ موت سے پہلے اگر ایمان قبول کر لے گا تو اس کے باقی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر شرک پہ مر گیا تو پھر اللہ کے ہاں بڑی شدید پکڑ ہے. دون ذالک، یعنی اس سے نیچے کے جو گناہ ہے نا، شرک سے کم سب معاف ہو جاتے ہیں خدا اگر چاہے. ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ہوا کیا؟ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور پڑا، ضلہ بھول گیا، ہٹ گیا صحیح راہ سے، ضلالم بعیدا، بہت دور جا پڑا سیدھی راہ سے. ایک آدمی جو شرک کرتا ہے اور ایک اللہ کی توحید پہ قائم ہے، دونوں کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ جانا ہے، ایک پوائنٹ متعین ہے کہ یہ جگہ مثلا، اور ایک آدمی نے چہرہ ادھر ہی کیا ہوا ہے، چل رہا ہے، گر پڑ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے نیکی نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، چہرہ تو صحیح سمت میں کیا ہوا ہے، چلتے چلاتے کسی دن تک تو یہاں پہنچ جائے گا اگر منہ ادھر ہے. اور اگر اس نے چہرہ اس سائڈ پہ کیا ہوا ہے، جانا اسے رائٹ پہ تھا اور چل رہا ہے وہ لیفٹ کو، تو نہیں پہنچ سکتا قیامت تک بھی. تو ایک آدمی جو خدا کی توحید کا قائل ہے، جیسا بھی گناہگار ہے ایک دن پہنچے گا تو صحیح. اور ایک جو شرک کر رہا ہے وہ جتنی بھی تیزی سے بھاگتا چلا جائے، جتنے بھی نیک اعمال کرتا چلا جائے، اس نے تو اللہ ہی کو نہیں پہچانا، اللہ کی وحدانیت کا ہی قائل نہیں ہے. اس کا انتہا کیا؟ وہ ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، بہت دور جا گرا. ذکر چل رہا تھا منافقین کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر راضی نہیں تھے اور الگ راستے کو چلے. اللہ نے فرمایا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راہ کو چھوڑے گا، ہم اسے اس چیز کے حوالے کر دیں گے جس چیز کو، جو راہ اس نے خود اپنائی ہے. پھر فرمایا شرک کو نہیں بخشتا. تو حکم میں شریک کرنے کو، یعنی سوائے اللہ کے دین کے کسی اور دین کو پسند کر لے، اس پر چلے، تو دیکھو یہ بھی ایک شرک ہے. اللہ کے دین کو پسند کرنے کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کر لیتا ہے، اس پہ چلتا ہے. اسی لیے آگے چل کے آ رہا ہے کہ یہ شرک کی قسمیں کیا کیا ہیں. اس لیے فرمایا جو اسلام ہے اس پر چلنا ہے، اور اسلام کے سوا سب شرک ہے، اگرچہ پوجنے میں شرک نہ کرے مگر دین کسی اور کا اپنا لیا. یہ جو صلح کل کا مسلک ہے نا، اور یہ مسلک کہ بس سارے ہی دین ٹھیک ہیں
اور دین الہی اور واحد دین ہو جانا چاہیے، یہ سارے کا سارا اس کا رد ہے۔ اللہ نے بتایا ہے شرک نہیں کرنا، بالکل اس گناہ کے قریب نہ جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم بخش دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، مگر اللہ کی عبادت اور پرستش کے باوجود یہ سمجھنا کہ باقی دین بھی حق ہیں، یہ خدا کے دین میں شرک ہے۔ منع کیا ہے اس بات کو کہ بالکل نہیں، باقی ادیان باطل ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے یہ دین اس لیے رکھا ہے حق کا کہ باقی ادیان باطلہ پر غالب آئے، باقی غلط دینوں پر یہ غالب آئے۔ اور جو شرک کرتے ہیں اِن يَدْعُونَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آیت ذرا سمجھیے ساری ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو جمع فرما دیا ہے کئی چیزوں کو اس جگہ میں، اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیت میں، اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، نہیں پکارتے۔ ان جو ہے نا، اس کو بعض حضرات نے نافیہ لکھا ہے، نفی کا، ان یدعون، نہیں پکارتے، من دونہ، اللہ کے علاوہ کسی کو، الا اناثا، خالص ترجمہ کریں ٹھیٹھ اردو میں، الا اناثا، زنانی چیزوں کو۔ زنانی سمجھتے ہو ہیں کیا؟ مردانہ اور زنانہ، عورتیں، من دونہ الا اناثا، کسی چیز کو نہیں پکارتے ہیں مگر اناثا، عورتوں کو، زنانیوں کی پرستش کرتے ہیں۔ عورتیں جو چیزیں ہیں عورتوں کی، ان کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ بعض حضرات نے تو کیا ہے نفی کا، کہ ان نافیہ ہے، نفی کرنے والا، یعنی نہیں کسی چیز کی عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کے، الا اناثا، مگر زنانی چیزوں کی۔ اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کے سوا پکارتے ہیں، ہاں اس کے علاوہ پکارتے ہیں، کس کو؟ سو عورتوں کو، الا اناثا، سو پکارتے ہیں اس کے علاوہ کس کو؟ عورتوں کو۔ عورتوں سے مراد کیا ہے؟ بہت کچھ مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ اناثا اصل میں جمع ہے انسا کی، پیچھے آیا نا لفظ من ذکر او انسا، مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی بھی اچھا کام کرے گا نیکی کا ہم اسے اجر دیں گے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، اناسا انسا کی جمع آئی ہے، یہ لفظ آگے بھی آئے گا اسی سورہ مبارکہ کے آخر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے ہم اسے اس کی جزا دیں گے، الا اناسا، زنانی چیزوں کو، درگاہ دیوی، درگا دیوی، اچھا چلیے، اوہو یہ بھی ایک قرات تھی، اچھا لکشمی دیوی، یہ تو ٹھیک ہے، ہیں شکر ہے خدا کا، ان منحوسوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا، دیویوں سے، ٹھیک ہے۔ اور کالی مائی، ایک عرصے تک چلتی رہی کالی مائی، اب پتہ نہیں بچے اس پہ اب تو ذبح نہیں کرتے نا، ہیں اب بھی بچے ذبح کرتے ہیں، ہاں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا انسانوں کی جان بچی۔ کالی دیوی کے نام پہ بچے ذبح ہوتے تھے، اور عربوں میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو ان بتوں کی عبادت کرتا تھا اور ساتھ ساتھ ایک نہ ایک عورت دیوی ضرور رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر قبیلے کی ایک نہ ایک دیوی ضرور ہوتی تھی، بس ان کی سرسوتی دیوی، لکشمی، یہ سب خواتین ہی تو ہیں، جی جو بھی ہیں یہ دیویاں ساری۔ اور کرتے کیا تھے یہ ظالم؟ ان عورتوں کی شکل و صورت بناتے تھے دیویوں کی، اور اس پہ پھر زیورات اسے پہناتے تھے، اسے لباس پہناتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، ہیں کہ یہ خدا کی بیٹی ہے، الیاذ باللہ۔ اور یہ بیٹیاں جب باپ کے گھر چلی جائیں تو باپ انہیں خالی نہیں بھیجتا، اسی طرح یہ اللہ کے ہاں جب ہماری سفارش کر دیں گی تو خالی نہیں آئیں گی، ہمارے سارے کام ہو جائیں گے۔ یہ تھا اصل میں عقیدہ، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا،
اور نہیں پکارتے، نہیں عبادت کرتے کسی کی بھی، بس زنانی چیزوں کی. اور عربوں کے یہاں جو منات تھی، عزا، یہ دیوی نہیں تھی، ان کی عبادتیں کرتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یدعون من دونہ الا اناثا، اور نہیں کسی کی عبادت کرتے مگر کمزور چیزوں کی. وہ چیزیں جو کمزور ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر عورتیں بھی جو کہ کمزور گنی جاتی ہیں اس لیے فرمایا، اور ایسی چیزیں جن میں روح نہیں ہوتی تو وہ کمزور ہی ہوتی ہیں نا، تو بتوں کی عبادت کرتے تھے. بعض حضرات نے یہ ترجمہ کیا ہے. تو دونوں چیزیں آ گئیں کہ عورتوں کی عبادت کرتے تھے، زنانی چیزوں کی، دیویوں کی، اور ان کو زیورات پہنا دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ خدا کی شریک ہیں. ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے، ہر قوم میں یہ شرک ہوتا رہا ہے، اور دنیا میں اب تک یہ شرک رائج. عیسائیوں کو دیکھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ ہے یدعون من دونہ الا اناثا. پوری دنیا میں عیسائیت کو دیکھ لیں، حضرت مریم کی وہ پرستش کرتے ہیں علیاذ باللہ، اور خدا کا شریک انہیں ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی محض ایک نیک اور پاکیزہ خاتون تھی علیہ الصلوۃ والسلام. مصر چلے جائیں، سکینہ بی بی کی پرستش ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے. مسلمانوں کے ہاں بھی بڑا پاکیزہ، اور انہیں ایسا مانتے ہیں کہ ان کی قبر پہ جا کر کوئی بھی، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم منت مان لو وہ پوری ہو جاتی. دنیا بھر میں اب تک شرک کی جو اقسام رائج ہیں، عورتوں کو اس میں خاص دخل. اور مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی لیے قرآن نے سختی سے اس کی تردید کی ہے. اور ایک جگہ تو اللہ نے ایسا جملہ کہا ہے کہ کیا کہنے اس جملے کے. اللہ تعالی نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں میرے لیے. اچھی چیزیں اپنے لیے رکھتے ہو اور جو ناقص چیزیں ہیں ان کی نسبت میری طرف کر دیتے ہو. دل کا اذن قسمت ضیزا، بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم لوگوں نے کی. خدا کی توحید اللہ اسے بار بار ذکر کرتا ہے اور شرک پہ کاری ضرب لگاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے زنانی چیزوں کے، اور وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور کسی کی عبادت نہیں کرتے دوسری چیز. دوسری کیا ہے؟ اور اس کے سوا پکارتے ہیں کس کو؟ ایک تو عورتوں کو، اور دوسری چیز فرمائی ہے کہ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور دوسری چیز جس کو کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی، مریدا جو سرکش ہے. مرید ایسا درخت جس کے سارے پتے گر جائیں، بالکل جیسے کاٹ دیتے ہیں نا کئی جگہ آج کل تو نظر آ رہے ہیں، یہ مرید ہے. یعنی اس کے ساتھ کوئی پتا کوئی پھل نہیں رہا، بالکل اکیلا ہو گیا. تو شیطان چونکہ ہر خیر اس سے جھڑی ہوئی ہے، بالکل مجسم شر ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ کس کو پکارتے ہیں؟ شیطان کو جو سرکش ہے، مرید ہے. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے قائم مقام آ گئی نا، عورتوں کو پکارتے ہیں اور شیطان کو. تو مطلب یہ ہوا کہ جن دیویوں کی یہ عبادت کرتے ہیں حقیقت میں شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں. شیطان جا کے بولتا ہے ان میں، شیطان کہتا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری قبول ہو گئیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. آپ نے فرمایا خالد جاؤ اور فلاں جگہ پر وہ جو عبادت گاہ ہے اسے توڑ کے آؤ. خالد رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جس درخت کی پوجا کرتے تھے عرب لوگ، اور واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں سے کوئی چیز نکلی؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا پھر نہیں کیا کام تم نے، جاؤ. اور خالد رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں اور اس درخت کو جا کے انہوں نے جڑ سے اکھیڑا تو وہاں سے ایک سیاہ رنگ کی کتیا نکلی اور بھاگتی ہوئی چلی گئی. خالد رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان تھا جو اس درخت کی جڑ میں رہتا تھا، یہ جن، اور جب یہ عرب کوئی چیز لے کے جاتے تھے تو وہ نیچے سے آواز دیتا تھا کہ تمہاری چیزوں کو قبول کر لیا.
اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، ہمارے زمانے میں کوئی ایسی مصیبت نہیں آ گئی، نہیں تو مسلمان خدا کو چھوڑ کے ادھر چل پڑے۔